लगातार। लेकिन कभी कभी हो रहा है ऐसा, किस वजह से बटन ज्यादा होता है। आप लोगों ने डिवाइड किया कि इसका मुताला नहीं है, इसका नहीं, रोज सबने तो कैसे किसी का भी नाम ले लेते हैं। अब क्या करें, इसका क्या हल निकाले। जी। जुनैरा। हम्म? अल्लाह, क्या करूं, इसका हल बताए ना, सॉल्यूशन पर आए ना, हल बताए। ज्यादा कर लेते हैं। ओ, चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मोमिन। सूरह मोमिन में हमारा आयत नंबर 24 तक कल हुआ था। ठीक है ना। 24 तक ही हुई थी ना जी, ये क्या हो गया। 24 रुकू पूरा नहीं हुआ था, हाँ। हो गई थी, अच्छा। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही। सही। 32 तक। 32 तक इसमें ना नंबर थोड़े से इसमें। जी। आयत नंबर 32 तक। और तशरी कहाँ तक हुई थी। हाँ। यौम तनात तक था ना। फिर उसके बाद जिसमें हमने रजुल मोमिन के बारे में पढ़ लिया था। यौम तनात को वाजे तौर पर। फिर उसके बाद जो यहाँ पर आया है। नहीं, यहाँ तक हमारी पीछे तशरीह पूरी हो गई थी। हमारी अगली तशरीह शुरू, अगला तर्जुमा भी होगा हमारा। आयत नंबर 33 से हमारा तर्जुमा होगा। और उसके बाद है वलकद। वो रजुल मोमिन कहने लगा, वलकद और अलबत्ता यकीनन, जाअकुम आए थे तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम। मिन कबलू पहले आए थे, हजरत मूसा से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए थे। वो रजुल मोमिन कहने लगा कि तुम्हारे पास आए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल बैयिनात, मौजज़ात लेकर। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मौजज़ात लेकर आए थे, फमा जिलतुम, पस तुम मुसलसल फी शक्किन, शक में रहे, मिम्मा जो जाकुम, वो लेके आए थे भी उसको, जिस शरीयत को हजरत यूसुफ लेके आए थे तुम उसके बारे में मुसलसल शक में रहे। हत्ता यहाँ तक के इजा हलाका, जब हलाक हो गए थे, जब नौजुबिल्ला, जब वफात पा गए थे, क्योंकि हजरत यूसुफ के बारे में ना, इजा हलाका, जब वफात पा गए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, कुल तो तुमने कहा था, लन हरगिज नहीं, यब असल्ला, हरगिज नहीं अल्लाह ताला भेजेंगे, मिन बाद ही, उनके बाद, रसूलन, किसी को रसूल बनाकर नहीं भेजेंगे। कजालिका, इसी तरह, युजिल्लुल्लाह, अल्लाह गुमराह करता है। किसको गुमराह करता है। मन, जो हुआ वो, मुसरिफुन, हद से आगे बढ़ने वाला, मरताब, शक करने वाला हो, अल्लाह ताला जो हद से आगे बढ़ने वाला हो।
اور جو شک کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں. الذین وہ لوگ یجادلون اور جو جھگڑا کرتے ہیں. ایک منٹ پردے بند کریے گا بیٹا. دونوں دونوں طرف کے پردے بیٹا یہ بھی کر دے. الذین وہ لوگ یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں. جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر دلیل کے عطاہم جو ان کے پاس آ گئی. ٹھیک ہے. جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آ گئی. کبورا بڑی ناراضگی ہے. کبورا بڑی کبورا کا ہوتا ہے بھاری. اکبر سے نا کبورا اکبر سے ہے کاف بارہ. کبورا بھاری ہے یا بڑی ہے مختن ناراضگی عند اللہ اللہ کے نزدیک. وَإِنْدَ اور نزدیک الذین ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے جو اللہ کی آیات میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو تو اللہ کے نزدیک بھی یہ بڑی ناراضگی ہے اور ایمان والوں کے نزدیک بھی یہ بڑی ناراضگی ہے. کذالک اسی طرح جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں نا تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دل پر مہر لگنے کی نشانی ہوتی ہے. کذالک اسی طرح یتبع اللہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں علی کلی ہر قلب دل پر متکبر جو تکبر کرنے والا جبار سرکش ہو. جبار جابر سے نا جبار سرکش ہو. ٹھیک ہے. اب اس رکو کو پورا دیکھ لیں. وقال فرعون اور فرعون کہنے لگا یا حامانو اے حامان اپنے وزیر سے کہنے لگا ابنی بنا دے دی میرے لیے سرحن ایک محل بنا دے. لعلی امید ہے کہ میں ابلغو میں پہنچ جاؤں اسباب راستوں پر پہنچ جاؤں موسیٰ کے رب کی طرف جو جانے والے راستے ہیں میں ان پر پہنچ جاؤں. اونچا سا ایک محل بنا دو. اسباب راستے السماوات آسمانوں تک جانے والے. فاطلع واپس اطلع میں جھانک لوں الہ موسیٰ موسیٰ کے معبود کو. وَإِنِّي اور بے شک میں لَأَظُنُّهُ بے شک میں ان کے بارے میں گمان کر رہا ہوں. نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا فرعون کاذباً وہ جھوٹے ہیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مزین کر دیے گئے فرعون کے لیے اس کے برے عمل. وَصُدَّ اور وہ روک دیا گیا اللہ کے راستے سے. وما اور نہیں کیدو مکر فرعون کا الا مگر فی تباب تبت سے نا تباب ہلاک ہو جانے والا ہے. اور نہیں ہے فرعون کا مگر ہلاک ہو جانے والا ہے فرعون کا مکر. اب یہاں پر جو ہماری آیت نمبر ہے کہ وہ جو تھا وہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر میں ہے اور ان کو پتا تھا کہ مصر میں ہمیں کون لے کے آئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اور انہوں نے بنی اسرائیل نے یوسف علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک کسی کی بھی بات نہیں مانی. وہ رجل مومن کہنے لگا تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے تھے معجزات لے کر اور جب تک یوسف رہے جو بھی نبی آیا تم نے ہمیشہ ان پر شک ہی کیا ہے اور اب موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں تو تم جو ہے وہ کہہ رہے. اور جب حضرت یوسف چلے گئے تھے تو تم نے کہا کہ یہ نبی چلے گئے. ان کے جانے کے بعد تم نے کہا اللہ کسی کو ایسا نبی نہیں بنا کے بھیج سکتا جیسے یوسف تھے. بڑی تعریفیں تم کرتے تھے ان کی. بات سمجھ آئی؟ پھر اس کے بعد یہاں پر ہماری جو ہے آیت ہے پھر اللہ تعالیٰ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں تو یہاں پر ہے کذالک اسی طرح اللہ مہر لگا دے گا ہر اس دل پر جو تکبر کرنے والا سرکش ہے. یعنی جس طرح فرعون اور حامان کے قلوب نے حضرت موسیٰ اور مومن آل فرعون کی نصیحتوں سے کوئی اثر نہیں لیا جس طرح فرعون اور حامان کے قلوب نے موسیٰ علیہ السلام اور اس جو رجل مومن تھا اس کی نصیحتوں سے کوئی اثر نہیں لیا. دیکھیے گا کوئی لائٹس کھل سکتی ہے تو کھول دے. یہ ساری خراب ہو گئی ہے یا چلی نہیں؟ نہیں یہ بند کر دے یہ تو اسپاٹ لائٹ ہے. اچھا کوئی اثر نہیں لیا. اس طرح اللہ تعالی مہر لگا دیتے ہیں ہر اس دل پر جو تکبر کرنے والا اور سرکش ہو.
جس کا اثر یہ ہوتا ہے اس پہ نور ایمانی داخل نہیں ہوتا, اس سے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی. ایک قرات میں متکبر اور جبار کو قلب کی صفت قرار بھی دیا گیا ہے. کیسے دل ہے ان کے؟ دل جو ہے, قلب ہی ہر چیز کا سرچشمہ ہوتا ہے. ہر اچھا برا عمل دل ہی میں پیدا ہوتا ہے. تمام اخلاق اور اعمال کا منبع بھی دل ہے. اس لیے حدیث نے فرمایا انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے جس کے درست ہونے سے سارا بدن درست ہوتا ہے, جس کے خراب ہونے سے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. اور جو یہاں پہ ہماری آیت نمبر جو تھی کہ فرعون کہنے لگا میرے لیے ایک محل بنا دو, آیت نمبر 36 تھی میرے خیال میں, آیت نمبر 36 میں جو کہہ رہا تھا میرے لیے محل بنا دو, سرہن کے معنی بلند تعمیر کے ہیں. ظاہر اس کے یہ ہے فرعون نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا ایسی بلند تعمیر بناؤ جو آسمان کے قریب تر چلی جائے, جس پر جا کے میں خدا کو جھانک لوں. یہ ہے مکانہ خیال, کوئی بے وقوفی آدمی بھی نہیں کر سکتا. سلطنت مصر کے مالک فرعون یا تو واقعی جو کہ اس کی انتہائی بے وقوفی اور حماقت کی دلیل ہے, اور وزیر نے اگر اس کی تعمیل کی تو وزیر بھی ویسا ہی جیسا بادشاہ. نیچے لکھا ہوا ہے چنین شہریائے چنین, نیچے لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ گیا, آپ کو بالکل نیچے لکھا ہوا ہے, جہاں پہ نمبر ڈالا ہوا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے, جن کے نہیں ہے تو ان کا. مگر کسی بھی ایسے احمقانہ تصور کی کسی سے امید نہیں کی جا سکتی. اس لیے بعض حضرات مفسرین نے کہا ہے یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ کتنی ہی بلند بنا لے وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتا, مگر اپنے لوگوں کو بے وقوف بنانے اور دکھانے کے لیے حرکت کی تھی. پھر کسی صحیح اور قوی روایت سے یہ ثابت نہیں کہ ایسا کوئی شاندار محل بنا تھا یا نہیں. قرطبی نے کہا تھا یہ بلند تعمیر کروائی کی گئی تھی, جو بلندی پر جب پہنچی تو ویسے ہی منہدم ہو گئی تھی. اس جو ہے دارالعلوم کے پہلے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب کے شاگرد خاص مولانا محمد یاسین نے اپنے استاد موصوف سے نقل فرمایا اس قصر بلند کے منہمد ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی آسمانی عذاب آئے ہو, بلکہ ہر تعمیر کی بلندی اس کی بنیادوں کے تحمل پر موقوف ہوتی ہے. اس نے کتنی بھی گہری بنیاد رکھی ہو مگر ایک حد تک کی گہرائی ہوتی ہے. جب اس کے اوپر تعمیر چڑھاتا چلا جاتا ہے تو لازم ہے کہ وہ اپنی بنیادوں پر ہی آ گرے. اس سے فرعون اور حامان کی بے وقوفی ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارا اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے, اس کو دیکھ لیں. آیت نمبر ہے ہماری 38 سے. وقول, اور کہا الذی, اس شخص نے آمنا جو ایمان لایا تھا, کہنے لگا یا قومی, اے میری قوم, اتبعونی, یہ دیکھیں نا رجل مومن کی ہی ساری نصیحتیں چل رہی ہیں. دیکھا ہے آپ نے, یہ رجل مومن کی ہی ساری نصیحتیں چل رہی ہیں. اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا, کہنے لگا یا قومی, اے میری قوم, اتبعونی, میری اتباع کرو, اہدکم, میں رہنمائی کروں گا تمہاری, سبیلا, راستے کی, رشاد, ہدایت والے, رشید سے نا رشاد, ہدایت والے راستے کی. یا قومی, اے میری قوم, انما, اس کے سوا نہیں, حاضی, یہ حیات تو دنیا کی زندگی ہے, متاعن, چند دن کا سامان ہے, وَإِنَّ الْآخِرَ, اور بے شک آخرت, یا وہ دار القرار, ہمیشہ ٹھہرنے والی ہے. من عملہ, جو کوئی عمل کرے گا, سیئۃً, برا, فلا یجزا, پس اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا, الا, مگر, اس مثلہ, اسی کے مثل. اور جو کوئی عمل کرے گا نیک, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, لیکن وہ مومن, لیکن وہ مومن ہے, مومن ہو, فاولئک, پس یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں, ان کو رزق دیا جائے گا اس میں بغیر حساب, بغیر حساب کے. یا قومی, اور وہ کہنے لگا اے میری قوم, ما لیا, کیا ہے مجھے, ادعوکم, میں تو تم کو بلاتا ہوں, الی النجات, نجات کی طرف, اور تم مجھے بلا رہے ہو الی النار, آگ کی طرف. وہ رجل مومن کہنے لگا اے میری قوم, کیا ہے مجھے کہ تم تو مجھے میں تمہیں بلا رہا ہوں, ادعو, میں بلا رہا ہوں, واحد متکلم کا صیغہ, تم کو, الی النجات, نجات کی طرف, اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو.
तदऊननी, तुमने मुझे दावत दी इस बात की, किस बात की, लिअकफुरा, कि मैं कुफर करूं अल्लाह के साथ और शिर्क करूं उसके साथ जिसका मुझे इल्म नहीं है। वह अना, और मैं अदू को, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, इला, उस जात की तरफ, अजीज जो जबरदस्त भी है, जाहिरी बात है अल्लाह की सिफत हो सकती है ना, जबरदस्त भी और गफ्फार बख्शने वाला है। ला जरमा, ये बात यकीनी है, अन्नमा, इसके सिवा नहीं, तदऊननी, जिन बुतों की तरफ तुम मुझे बुला रहे हो, इलही, उसी की तरफ, लईसा, नहीं है, लाहू, उनके लिए दावत, और इन बुतों के लिए जिनकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो उनके लिए कोई पुकार नहीं है, कि दुनिया, ना तो दुनिया में, वाला, और ना फिल आखिरती, आखिरत में। वह अन्ना, और बेशक, मरदना, हमें लौटना है, इलल्लाही, अल्लाह की तरफ। व अन्ना, और बेशक, मुस्रिफीन, हद से आगे जो बढ़ने वाले हैं वो अस्हाबुन्नार, वही आग वाले हैं। बेटा जल्दी से खड़े होकर इसको खोल दो और इसको खोल दो, ऐसे एकदम सफोकेशन शुरू हो। वो दोनों भी खोल दो। आप भी खड़ी हो जाए, सब दोनों जल्दी से खड़े हो जाएंगे, जल्दी से एक खोल देगा वो, एक है भी। अच्छा, एक खोल दे, ये वाले से नजर नहीं आ रहा, दिखाएं, ये खोले। अच्छा चलिए ठीक है, बस ठीक है सही, बस सही है। एकदम से ना ऐसे सफोकेशन शुरू हो गई। जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बात यकीनी है, जिनकी तरफ, बुतों की तरफ तुम मुझे बुला रहे हो, उनके लिए ना तो कोई पुकार है दुनिया में और ना आखिरत में, और बेशक हमें लौटना है अल्लाह की तरफ, और बेशक हद से आगे जो बढ़ने वाले हैं वही असहाबुन्नार, आग वाले हैं। सतस्कुरूना, अन करीब तुम याद करोगे, माँ अकूलु लकुम, जो मैं तुमको कह रहा हूँ। रजुल मोमिन ने कहा, तो मेरी इन बातों को तुम्हें याद आएंगी जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। वह उफव्विजु, और अपना मामला मैं सुपुर्द करता हूँ। यही से तशरीह जो है ना, इसको भी देखिएगा। पहले हम मैं तर्जुमा कर लूं। और मैं अपना मामला सुपुर्द करता हूँ अल्लाह की तरफ। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बसीर, देखने वाले हैं, बिलिबात, अपने बंदों को। और फिर उन्होंने क्या करा उस रजुल मोमिन के साथ, फवक़ाहु, उन्होंने उस रजुल मोमिन को अजाब देने की, सजा देने की कोशिश की। फवक़ाहु, बस अल्लाह ताला ने बचा लिया हूँ उन मोमिन को, सय्यात, बुराइयों से, माँ मकरू, जो उन्होंने मकर किया था। वहाक, और नाजिल हुआ, बे आले फिरौन, आले फिरौन पर, सूउल अजाब, बुरा अजाब आले फिरौन पर नाजिल हुआ। नहीं नहीं, अब इसको देख लेते हैं। अन्नारु, आग, युरजूना, पेश की जाती है, अलैहा, इन पर, और आग जो है इन आले फिरौन पर पेश की जाती है, गुदुवन, सुबह के वक्त, व अशियन, और शाम के वक्त। इन्होंने कत्ल का मंसूबा बनाया था, पहाड़ों पर चले गए थे, उनके पीछे फिरौन ने, ये रजुल मोमिन पहाड़ों पे चले गए थे, उनके पीछे 100 आदमी भेजे थे, और फिर उसके बाद वो सारे पहाड़ के ऊपर जलजल आया, वो सारे मर गए थे। मैं आपको भी इंशाल्लाह बताती हूँ, क्योंकि रजुल मोमिन का ही जिक्र आ रहा है ना। और बचा लिया अल्लाह ने उनको बुरे मकर से, जो उन्होंने बुरी तदबीरें की थी, और वहाक, और नाजिल किया आले फिरौन पर अल्लाह ने बुरा अजाब। और वो आग पेश की जाती है उनके ऊपर सुबह के वक्त और शाम के वक्त। और जिस दिन तकूमुल सा, कयामत कायम होगी, उस दिन इनसे कहा जाएगा, इन आले फिरौन से और फिरौनियों से, अदखिलु, दाखिल कर दो। अमर का सीगा है बाबे फाल से, दाखिल हो जाओ नहीं, दाखिल कर दो। अदखला युदखिलु, दाखिल होना, दाखिल हो जाओ नहीं बल्कि दाखिल कर दो, क्योंकि बाबे फाल की खासियत है, मजीद की के माना हो जाते हैं ना, इसमें दाखिल कर दो। आला फिरौना, आले फिरौन को, अशद अल अजाब, सख्त अजाब में। जी, इसको देख लेते, रुको पूरा कर ले वरना पहले, रुको कितना आगे तक है, आयत नंबर 50 पर है, ठीक है कर लेते, अभी हमारे पास टाइम है। वह इस, और जब, यतहाजूना,
اور جب وہ جھگڑا کریں گے پھر ناری آگ میں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو بھی یاد دلایا جب وہ جھگڑا کریں گے آگ میں، فیقولوا پس کہیں گے، ضعفاء کمزور کہیں گے، للذین ان لوگوں سے استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، ان بے شک کنہ ہم تھے لکم تمہارے تبع ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، فہل پس کیا انتم تم مغنون تم ہم بچا سکتے ہو، انا ہم سے نصیباً کچھ حصہ من الناری آگ کا تم ہم سے کچھ حصہ ہٹا سکتے ہو، اولا کہیں گے الذین وہ لوگ استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، ان بے شک کل فیہا سارے کے سارے اسی کے اندر ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد یقینا حکامہ فیصلہ کر دیا ہے بین العباد اپنے بندوں کے درمیان، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، قیامت قائم ہو چکی ہے، وقولا اور کہیں گے الذین وہ لوگ کہ ناری جو آگ میں ہوں گے، جہنمی کہیں گے جو آگ میں ہوں گے وہ لوگ کہیں گے لقزنتی داروغوں سے کہیں گے جہنم جہنم کے، ادعو دعا کرو اپنے رب سے، یخفف کہ وہ ہلکا کر دے انا ہم سے، یومن ایک دن من العذابی عذاب، قولو فرشتے کہیں گے اولم کیا نہیں تکو تھی تأتیکم آئے تھے تمہارے پاس رسولکم تمہارے رسول نہیں آئے تھے بالبینات روشن دلائل لے کر، قولو وہ جہنمی کہیں گے بلا کیوں نہیں، قولو پھر فرشتے کہیں گے فدو تو خود ہی دعا کرو، اب جب نبی آئے تم نے ان کی بات نہیں مانی تو اب کیا ہے، اب خود ہی دعا کرو، وما دعاء الکافرین اور نہیں ہے ان کافروں کی دعا الا مگر فی ضلال سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم دیکھیں کہ رجل مومن نے کہا تھا کہ میں جو تمہیں باتیں کہہ رہا ہوں ایک وقت ہے کہ وہ تمہیں یاد آئیں گی اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یہ مومن آل فرعون کا آخری کلام ہے جو اپنی قوم کو حق کی طرف بلانے کے سلسلے میں کیا گیا، جس میں اظہار ہے کہ آج تک تم میری بات نہیں مانتے مگر جب عذاب تمہیں آپ پکڑے گا اس وقت تمہیں میری بات یاد آئیں گی، مگر اس وقت کا یاد آنا بیکار ہوگا، اب جب کہ اس طویل مکالمہ اور نصیحت کے ذریعے اس مومن آل فرعون کا ایمان ان لوگوں پر ظاہر ہو گیا تو فکر ہوئی کہ اب یہ لوگ ان کے در پہ ہوں گے، اس لیے فرمایا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اپنے بندوں کا نگران اور محافظ ہوں۔ قوم فرعون ان کے در پہ ہوئی رجل مومن کے، یہ پہاڑ کی طرف نکلے اور وہ ان کی گرفت میں نہ آ سکے، جس کا اگلی آیات میں ذکر ہے، دیکھا اگلی آیات میں ان رجل مومن کو بچانے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ فوقاہ اللہ یعنی ان کو یعنی رجل مومن کو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی بری تدبیروں سے بچا لیا، مگر خود قوم فرعون سخت عذاب میں پکڑی گئی، مولا کریم نے مومن آل فرعون کو دنیا میں اول تو آل فرعون کی ان کے خلاف تدبیروں سے بچایا جس کی تفصیل قرآن میں مذکور نہیں، مگر الفاظ سے قرآن سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو قتل کرنے اور تکلیف پہنچانے کے لیے قوم فرعون نے بہت سی تدبیریں کی تھیں، اور جب بھی قوم فرعون غرق ہوئی اور جب پھر قوم فرعون غرق ہوئی تو اس رجل مومن کو حضرت موسیٰ کے ساتھ نجات دی گئی، اور آخرت کی نجات تو ظاہر ہی ہے۔ ہاں تو اس کا نام ہٹا دیں، غلطی سے بھی ہو سکتا ہے نا، رجل مومن سے مراد حضرت موسیٰ نہیں ہو سکتے، موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں وہ تو الگ تھا نا، کیونکہ انہوں نے نصیحتیں کی تھی نا، تو واقعہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہی تھے جن کو اللہ نے بچایا، کہا میں نے آپ کو جیسے ان کا بتا دیا ہے کہ ان کے پیچھے فرعون نے ایک روایت میں ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے فرعون نے 1000 آدمی بھیجے، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، ایک جو 1000 آدمیوں سے کچھ لوگوں تھے ان کو درندے کھا گئے، بعض پہاڑ میں پیاسے مر گئے، اور بعض فرعون کے پاس واپس آئے تو فرعون نے ان کو یہ کہہ کے قتل کروا دیا کہ ہو سکتا ہے تم ان کے ہی کارندے ہو، یہ سارے نا دوسری احادیث دوسری تفسیروں میں بھی یہی ہے جی، اور آگ ان کے اوپر صبح شام پیش کی جاتی ہے، آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کی شکل میں ہر صبح اور شام 2 مرتبہ جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں، اور ان کو جہنم کو دکھلا کر ان سے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے،
حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو خبر کے اندر صبح شام اس کو وہ مقام دکھایا جاتا ہے جب قیامت میں حساب کے بعد اس کو پہنچنا ہے، اور یہ مقام دکھا کر اسے کہا جاتا ہے تمہیں آخر کار اس تک پہنچنا ہے۔ اگر یہ شخص اہل جنت میں جو ہے اس کا مقام اس کو جنت میں، اگر اہل جہنم میں تو اس کا مقام جہنم میں دکھایا جاتا ہے۔ عذاب قبر، یہ آیت دلیل ہے عذاب قبر کی، کہ جس کے اندر کہا جا رہا ہے نا ان کو جہنم میں ان کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ اور حدیث متواترہ سے بھی جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اب ہمارا اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ جی، انا بے شک ہم لننصر، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لننصر، البتہ ہم مدد کرتے ہیں، رسولنا، یہ ہماری آیت نمبر 50 کے بعد سے ہے، 50 کے بعد سے، بے شک ہم مدد کرتے ہیں رسولنا اپنے رسولوں کی، والذین، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور جس دن یوم، اور جس دن یقوم و قائم ہوگی اشہاد، گواہیاں قائم ہوگی، اس دن بھی ہم مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، ہم مدد کرتے ہیں رسولوں کی اور ایمان والوں کی، دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اور وہ ایسا دن ہے جس دن نفع لا ینفع، نفع نہیں دے گا، ظالموں کو ان کی معذرت ان کی نفع نہیں دے گی، ولہم، ان کے لیے لعنت ہے، ولہم، اور ان کے لیے سوء الدار، برا انجام ہے گھر کا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً، آتینا، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، اور ہم نے ان کو وارث بنا دیا، بنی اسرائیل کو کتاب کا، تورات کا وارث بنایا تھا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی تھی، اور یہ تورات ہدایت ہے، وہ ذکر اور نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ بس بے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، بس تغفر، بس بخشش طلب کیجئے، لذنبے کا، اپنے گناہوں کی، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی، شام میں، اور والابکار، اور صبح میں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یجادلون، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر دلیل کے، عطاہم، جو ان کے پاس آئی ہو، ان نہیں، فی صدورہم، ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کے دلوں میں، الا مگر کبر، تکبر ہے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ کی آیات میں بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہے، جو جھگڑا کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں تکبر ہے۔ ماں نہیں ہوں وہ ببالغیہ، وہ اس تک پہنچنے والے نہیں، اللہ سے جھگڑا کر کے اللہ سے کوئی غالب آ سکتا ہے؟ اللہ سے جیت سکتا ہے؟ وہ اللہ سے غالب آنے والے نہیں ہیں۔ ماں نہیں ہوں وہ ببالغی، اس تک پہنچنے والے، یعنی اس تک، بالغ کا مطلب پہنچنا، یعنی اس تک غالب آنے والے نہیں ہیں۔ جو چاہ رہے ہیں کہ شاید ہم جھگڑا کر کر کے ہم غالب آ جائیں گے، تو وہ غالب آنے والے نہیں ہیں۔ بس تعز، بس پناہ طلب کیجئے، باللہ، اللہ کی، بے شک اللہ کی پناہ میں آ جائیے، اللہ کی ذات تو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ، البتہ پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کو زیادہ بڑا ہے، من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے وہ زیادہ بڑا ہے۔ اللہ کا آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کی پیدائش سے زیادہ بڑی یہ بات ہے۔ آسمان، اتنا بڑا آسمان اور زمینیں بنا دی، لوگوں کی تو پیدائش ایک انسان بنا دیا، لیکن اکثر لوگ، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے۔ وما یستوی، نہیں برابر، اعمیٰ، اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا، اور نہیں، والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اسی طرح ایمان والے بھی برابر نہیں ہے، والا، اور نہ مسیء، بدکار برابر نہیں ہو سکتا۔ قلیلاً، بہت تھوڑے، ما تذکرون، تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ، بے شک قیامت، لآتیۃ، آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت آنے والی ہے،
لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے. وقولا اور فرمایا ربکم تمہارے رب نے فرمایا ادعونی مجھ سے مانگو استجب میں قبول کروں گا لکم تمہاری دعائیں. بے شک وہ لوگ یستکبرون جو تکبر کرتے ہیں ان عبادتی میرے عبادت سے سیدخلون وہ داخل ہوں گے جہنم میں داخرین ذلیل ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوں گے. جی اب یہاں پر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جو ہماری آیت نمبر تھی کہ اللہ نے جو فرمایا کہ بے شک ہم مدد کرتے ہیں، آیت نمبر 51 کی کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی دنیا میں مدد کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں اور مومنین کی مدد کیا کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ظاہر یہ ہے کہ یہ مدد بمقابلہ مخالفین اور دشمنوں کی ہے. اکثر انبیاء کے متعلق تو اس کا وقوع ظاہر ہے، مگر بعض انبیاء جیسے حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت شعیب جن کو دشمنوں نے شہید کر دیا تھا، ٹھیک ہے، بعض کو وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑا، حضرت ابراہیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود. تو اس کے متعلق شبہ ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ نے کہا جو ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے تو کیا اللہ نے مدد نہیں کی؟ اس کا جواب یہ ہے آیت میں نصرت سے مراد دشمنوں سے انتقام لینا ہے، اور ان کی موجودگی میں ان کے ہاتھوں سے یا ان کی وفات کے بعد. یہ معنی تمام انبیاء مومنین سب کے لیے سچے ہیں. جن لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے عذابوں کے اندر گرفتار کر کے رسوا کیا. اس سے تاریخیں بھری پڑی ہے، لبریز ہے، بھری پڑی ہے. میں آسان لفظ اس لیے بولتی ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، ورنہ لفظ نظر آ رہے ہوتے مجھے، پتہ ہے اس بات کا. میں نے ریڈنگ نہیں کر رہی ہوتی، میں نے سمجھانا ہوتا ہے. حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت شعیب کے قاتلوں پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جنہوں نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا. نمرود کو اللہ نے کیسے عذاب سے پکڑا، عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا تھا جنہوں نے رومیوں نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا تھا حضرت عیسیٰ کے دشمنوں کو. پھر قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں پر غالب فرمائیں گے، یعنی دوبارہ عیسیٰ غالب ہو جائیں گے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ ہی سزائیں دلوائیں، سرکش بڑے بڑے سردار مارے گئے، کچھ قید کر کے لائے گئے، باقی جو تھے وہ فتح مکہ میں گرفتار کر کے لائے گئے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، اور حق کا کلمہ ہی پورے عرب میں بلند ہوا. اور جس دن گواہی قائم ہوگی تو انبیاء کی اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی مدد فرمائیں گے. اور بے شک ان کے دلوں میں تکبر ہے اور وہ غالب ہونے والے نہیں. یعنی یہ لوگ جو اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، مقصد دراصل اس دین سے انکار ہے جس کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے. یہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور اپنی بے وقوفی میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑائی ہمیں اپنے مذہب پر قائم رہنے سے ملے گی، اس کو چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں گے تو ہمارے پاس یہ اقتدار نہیں رہے گا. اللہ نے بتا دیا ان کو یہ بڑائی نہیں ملنی، اور اللہ نے بتا دیا کہ اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل کر کر. دعا کی حقیقت، اس کے معنی، اس کے فضائل، درجات، شرط قبولیت. دعا کے لفظی معنی پکارنے کے ہیں اور اکثر استعمال کسی حاجت اور ضرورت کے لیے پکارنے کے وقت ہوتا ہے. کبھی مطلب ذکر اللہ بھی، کبھی مطلق ذکر اللہ بھی، ذکر اللہ کو بھی دعا کہا جاتا ہے. یہ آیت امت محمدیہ کا خاص اعزاز ہے کہ ان کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، اس کی قبولیت کا وعدہ، اور جو دعا نہ مانگی اس کے لیے عذاب وعید. حضرت قتادہ نے حضرت کعب بار سے نقل کیا ہے پہلے زمانے میں یہ خصوصیت انبیاء کی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا آپ دعا کریں میں قبول کروں گا. امت محمدیہ کو یہ حکم تمام امت کے لیے عام کر دیا گیا کہ جو امت کی دعا مانگے گا میں قبول کروں گا. پہلے صرف نبی دعا کرتے تھے. دعا عبادت ہے،
दुआ इबादत ही का नाम है, यानी हर दुआ इबादत ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। हर इबादत दुआ है और हर दुआ इबादत है। ये तो मैं लग रही मंतिक पढ़ा रही, ऐसे ही है ना। उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल मंतिक की तरह। दुआ और इबादत अगरचे लफ्जी मफहूम के एतबार से दोनों जुदा जुदा है, मगर मज़ाक के एतबार से दोनों एक ही है। हर दुआ इबादत है और हर इबादत दुआ है, ऐसे ही। वजह यह है कि इबादत नाम है किसी के सामने इंतहाई अपने आप को झुका देना, और जाहिर है अपने आप को किसी का मोहताज समझकर उसके सामने सवाल के लिए हाथ फैलाना। इससे ज्यादा और क्या झुकाएगा बंदा। जो मफहूम इबादत है, इसी तरह हर इबादत का हासिल भी अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और जन्नत, दुनिया और आखिरत में जन्नत है। मग़फ़िरत और जन्नत, और दुनिया और आखिरत में आफियत है। हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला ने फरमाया, जो शख्स मेरी हम्दो सना में इतना मशगूल हो कि अपनी हाजत मांगना भूल जाए, कि अब उसको इतनी फुर्सत ना मिले, तो मैं उसको मांगने वालों से ज्यादा दूंगा। अरफात अरफात की हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफात ने मेरी दुआ और मुझसे पहले अंबिया की ये दुआ थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जी। हदीस में है, फजाइल दुआ है, अल्लाह के नजदीक दुआ से ज्यादा कोई चीज मुकर्रम नहीं। दुआ इबादत का मगज है। हदीसें हैं, फिर उसके बाद है कबूलियत दुआ का वादा। अल्लाह ताला, जो बंदा अल्लाह से दुआ करता है वो कबूल होती है। बाज़ औक़ात इंसान ये भी देखता है दुआ कबूल नहीं होती। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जो भी अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह उसको अता फरमाते हैं। उसमें बस शर्त है कोई खता रहमी ना हो, ना कोई गुनाह ना हो, और कबूल फरमाने की 3 सूरतें हैं, वही मिल गया, उसके बदले कुछ और मिल गया, या क़यामत के लिए उसको ज़ख़ीरा कर लिया गया, ये सारा आपको पता है। शराइत क्या है? कोई शर्त नहीं है। मुसलमान की तो दुआ कबूल होने की कोई शर्त नहीं है, काफिर की दुआ भी अल्लाह ताला बाज़ औक़ात कबूल फरमाते हैं। यहाँ तक कि इब्लीस ने दुआ की थी क़यामत तक जिंदा रहने की, अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। ना दुआ के लिए कोई वक्त है, ना तहारत, ना वुजू, कुछ भी शर्त नहीं है। बास अहदीसों में बास चीजें मवाने कबूलियत होती है, उनसे मना फरमाया। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बास आती बहुत सफर करते हैं और आसमान की तरफ दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, या रब्बी, मगर उनका खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, तो उनकी दुआ कबूल कहाँ होगी। इस तरह गफलत से बगैर ध्यान से दुआएं मांगी हुई कबूल नहीं होती। जी। आयत नंबर हमारी 60 तक है, और इंशाल्लाह ताला हमारा सूरह मोमिन इंशाल्लाह ताला बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।